بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے سید محمد اسحاق علی گازرونی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن فیوز و برکات، کشف و کرامات کے سبب آپ عام عوام میں میرا بادشاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے مشہور شہر گازرون سے ہے۔ اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گازرونی کہا جاتا ہے۔ گازرون ملک ایران میں شہر شیراز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ چند ہی واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب اور شیخ الشیوخ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم آپ کے آبائی شہر گازرون میں ہی آپ کے والدین کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا سلسلہ مکمل ہو جانے کے بعد تلاش حق میں حضرت شیخ اوحید الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے۔ یہ اوحیدی سہروردی سلسلہ کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ یہ سلسلہ طریقت چند ہی واسطوں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلہ میں باطنی علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے۔ جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ اوحید الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت پایا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سفر کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور سہروردی سلسلہ کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اپنی اگلی زندگی کے ساتھی حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت تھے۔ دونوں حضرات حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ باطن کی اس تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا ہوا، جبکہ حضرت سید محمد اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کو اعزازی خرقہ عطا ہوا۔ پھر آپ دونوں حضرات کو شہر لاہور آ جانے کا حکم ہوا۔ یہاں پہنچ کر آپ حضرات دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں ہو گئے۔ جو حضرات آتے ان کو دین اسلام کی تبلیغ تو کرتے، ساتھ ساتھ ان کے جناتی اور سحر کے مسائل بھی حل کرتے۔ آپ حضرات کا جلد ہی شہر لاہور میں شہرہ ہونے لگا۔ حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درسگاہ بھی قائم کی، جہاں پہ طلباء اور علماء قیام بھی کیا کرتے تھے۔ طلباء اور علماء کے قیام کر سکنے کی وجہ سے
ان کی مکمل طور پہ روحانی اور دینی تربیت کرنا ممکن ہوئی۔ یہی تیار کردہ حضرات پورے ہندوستان کی طرف روانہ کیے گئے، جس سے جلد ہی آپ کا نام اور سلسلہ سہروردی کی خوشبو ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ یہ سلسلہ صرف ہندوستان تک ہی نہ رکا، بلکہ ساتھ ملک فارس کی جانب بھی آپ نے طلباء اور علماء کو تربیت کرنے کے بعد روانہ کیا۔ اس طرح سہروردی سلسلہ کا جو شجر آپ نے شہر لاہور میں لگایا، اس کی شاخیں ہندوستان اور ملک فارس میں پھیلی، اور اس پہ کھلنے والے پھولوں کی مہک دونوں ممالک میں یکساں طور پر پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں شہر لاہور تشریف لائے تھے، اس وقت شہر لاہور پر فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی۔ فیروز شاہ تغلق کے ہی زمانہ میں ہندو بلوائیوں نے لاہور شہر پہ حملہ کیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ انہی دنگ و فساد میں آپ دونوں حضرات سید محمد اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ اور سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے خلاف مزاحمت کرتے شہید ہوئے۔ یہ سن 786 ہجری تھا، یعنی آج سے قریباً 650 سال قبل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جس جگہ قائم ہے، ابتدا میں یہاں پہ یہ تربت مٹی کی ہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہر لاہور پہ جب لودھی حکمران ہوئے تو حضرت کے فیض کو پانے کے بعد ان کی تربت پختہ کروا دی، اور لودھی عملداری کے اس دور کے دوران ہی اس تربت کے گردا گرد ایک حجرہ بھی تعمیر کروایا، جو بعد ازاں علیم الدین انصاری، جو تاریخ میں نواب وزیر خاں کے نام سے مشہور ہے، جب لاہور کا ناظم مقرر ہوا تو اس نے اسی جگہ پہ جہاں سید محمد اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت موجود ہے اور حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ان کا مدرسہ موجود تھا، ایک مسجد کو تعمیر کرنا چاہا۔ یہ وہی مسجد ہے جو لاہور شہر میں مسجد وزیر خاں کے نام سے مشہور ہے۔ علیم الدین انصاری نے اسی حویلی کو خریدا اور اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی اثر نو تعمیر کیا۔ مزار کی موجودہ شکل اسی دور کی تعمیر کردہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آج بھی فیض جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرف کے واقعات کتب میں بھی درج ہیں۔ ان میں سے آپ ناظرین کے لیے ایک سنائے دیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ اپنے دور حکومت میں اسی شاہراہ سے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف مادو لال حسین اور حضرت بلاول رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ جایا کرتا تھا، لیکن سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک دفعہ وہ اپنی محبوب رانی موراں کے ساتھ اسی بادشاہی مسجد کے ایک مینار پہ چڑھا، شہر بھر کا نظارہ کیا اور عیش و عشرت میں مبتلا رہا۔
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی شام وہ بیمار پڑ گیا اور بہت سے طبیب اس کے علاج کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ صحت یاب ہی نہ ہوتا تھا۔ تو اس کے درباریوں میں سے کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم نے مسجد کی حرمت تو پامال کی ہے لیکن یہیں پہ قریب ایک صاحب مزار بزرگ بھی موجود ہیں، تم نے جانے انجانے میں ان کے مزار کی بھی توہین کر دی ہے۔ یہ سننا تھا تو رنجیت سنگھ اس مزار پہ حاضر ہوا، یہاں پہ آ کے حضرت سے بھی معافی چاہی اور وعدہ کیا کہ نہ تو وہ اس مزار کی بے حرمتی کرے گا اور نہ اس مسجد کی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ اچانک تندرست ہونے لگا۔ بہرکیف اس کے پیچھے جو بھی عوامل تھے، لیکن سکھوں کے دور حکومت میں یہ مسجد اور یہ مزار ہر طرح کی تخریب کاری اور سکھ گردی سے محفوظ رہے، ورنہ شہر لاہور میں سکھوں نے بہت سی مساجد اور مزارات کی بے حرمتی بھی کی اور ان کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ حضرت کا فیض آج بھی جاری ہے۔ دور حاضر کے بہت سے حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سہروردی سلسلہ سے جو فیض و برکات انہوں نے حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد اسحاق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے، ایسا فیض اور توجہ کم ہی حضرات سے ان کو میسر آئی ہے۔ انہی حضرات کی نظر کرم سے آج کے دور کے موجودہ حضرات جنات، سحر اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے قابل ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والا QR کوڈ سکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے مقدم ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔